بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا محافظ ضمیر بیان کریں۔ خزیمہ رحمانی، کلاس سابعہ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ سامعین گرامی قدر، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اجتناب کر لینا، عمل کرتے ہوئے۔ اسی طرح گناہوں سے مغفرت دو طرح کی جا سکتی ہے، نمبر ایک توبہ، نمبر دو استغفار۔ استغفار کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور وہ زبانی اور کلامی استغفار کہلاتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے، ان حرام دہ اشیاء سے اپنے آپ کو روک لیں اور اس سے اجتناب کریں۔ یہ دو قسمیں بنتی ہیں، توبہ اور استغفار، دونوں ہی الگ چیزیں ہیں۔ گناہوں کا ہو جانا کوئی خاص بات نہیں، ہر ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، یہ بہترین گناہ گار ہیں۔ توبہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ ان لوگوں کی ہی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں اور ناعلمی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اللہ رب العالمین کے پاس جلدی سے جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کو طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین کی ذات غفور، بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی۔ سب سے پہلے مجھے بھی اللہ رب العالمین توبہ کرنے کی اور اس کے بعد آپ کو بھی توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین نے یہاں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العالمین سے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ طلب کرو جس میں تین امور پائے جاتے ہوں۔ تین امور کا پایا جانا، تین امور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ اپنے گناہ پر، جو اس نے گناہ کیا ہے، اپنے گناہ پر ندامت کو اختیار کریں۔ بندے کو ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین سے اپنے اس گناہ کی مغفرت طلب کرے توبہ کی صورت میں۔ تیسری وجہ، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لے کہ یہ اب تو گناہ ہو گیا، اس کے بعد گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا: عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ بات بعید نہیں ہے، یہ بات دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔
یہ توبہ کرنے والے کا نتیجہ ہے، اس کو یہ ثمرہ اور یہ فائدہ ہوگا۔ بہت ساری احادیث ہیں جو توبہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے سے گناہوں کی سیاہی دل سے صاف ہو جاتی ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ بِهَا قَلْبُهُ، اگر وہ اپنے اس گناہ کی توبہ کر لے اللہ رب العالمین سے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار طلب کرے، تو وہ دھبا اور وہ نشان اس کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يُغْلَقَ بِهَا قَلْبُهُ، اگر وہ اس گناہ پر ڈٹا رہے، بار بار اس گناہ کو کرتا رہے، تو اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ید اللہ بسطان، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، لِمُسِیءِ اللَّیْلِ لِیَتُوبَ بِالنَّہَارِ، رات کو گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دن میں توبہ کرے، اور دن میں گناہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ رات کو توبہ کرے، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ ایک حد ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس سے قبل توبہ کر لو۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک نزع کا عالم اس کے اوپر نہ آ جائے، یعنی موت و حیات کی کشمکش سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو کچھ سنا میں نے اور آپ نے، جو میں نے سنایا اور آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔